السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک الجبار بدیع السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 561 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 100 اور 101 101۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کا، شرکا شریک، الجنہ جنوں، وخلقہم حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، وخرقوا اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو اس اللہ کے، بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما ان باتوں سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع وہی موجد ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، انا کس طرح یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی ولد اولاد، ولم جبکہ نہیں، تکن ہے لہو اس کی صاحبہ کوئی بیوی، وخلق اور اسی نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہی، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے۔ وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تلاش لی۔ تیسری بات، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بلند و بالا اور برتر ہے۔ چوتھی بات، وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ پانچویں بات، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ چھٹویں بات، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، مشرکوں کی جہالت اور حماقت یہ تھی کہ وہ جس رب ذوالجلال جس نے انہیں پیدا کیا اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی عبادت نہیں کی، اور اس کی مخلوق ہی کو معبود بنا لیا، یہاں تک کہ جنات کو یعنی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے لیا۔ یہ مشرکین جنات اور شیاطین کے توجہ دلانے سے بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور شیاطین کی اطاعت ایسی کی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شیاطین جب ان مشرکین کو خواب میں اور بیداری میں ڈراتے تھے تو یہ مشرکین ان شیاطین کے شر اور ان کے ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، اور شیطان کو تو یہی مقصود تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرے۔ اس آیت میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ یہ آیت ان زندیقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے اور سانپ اور بچھو اور اس قسم کی شرور کی چیزیں پیدا کی، حالانکہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی، ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے بیان کی پیدا کی اور باقی ساری چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ زمین ہو یا آسمان ہو یا چاند ہو
ہو یا سورج ہو یا ستارے ہوں یا سیارے ہوں یا نباتات ہوں یا جمادات ہو یا زمین ہو یا ایک پہاڑ ہو یا سمندر ہو یا بادل ہو یا بجلی ہو یا جتنی چیزیں ہوں، یہ سب انس و جن ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، مچھر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، مکھی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اونٹ اور گھوڑے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ مشرکوں کا ایک غلط عقیدہ تھا، مشرکوں کا ایک غلط عقیدہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کر دیا تھا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، جیسے کہ نصارہ کا عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور مکے کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یعنی مشرکین مکے کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان سب کی جہالت اور حماقت نے انہیں اس تجویز پر راغب کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں ہیں، سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بالکل پاک ہے، بلند ہے۔ جو باتیں مشرکین اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل برتر ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ ایسی گھٹیا بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیوی، یہ بچے، یہ سب مخلوق کے لائق ہیں۔ خالق ارض و سما ان سب سے بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ جب اللہ کو بیوی نہیں تو بچے بھی نہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دنیا میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی موجود مثال کے زمین اور آسمان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع بھی ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، بدیع وہ جو موجد ہے، یعنی ایسی چیز کا پیدا کرنا جس کا تصور پہلے سے نہ ہو، جس کی مثال اور شبیہ نہ ہو، جس کی کوئی شکل پہلے سے نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو۔ اللہ تبارک، آسمان نہیں تھا، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو پیدا کیا۔ زمین کی مثال نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے زمین کو پیدا کیا۔ سورج کی کوئی مثال نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے سورج کو پیدا کیا۔ اسی طرح دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور اپنی قدرت سے اس نے زمین کو پھیلا دیا۔ آسمانوں کو تہ بہ تہ پیدا کیا، طبقاً علی طبق، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹواں، چھٹویں کے اوپر ساتواں۔ یہ 7 آسمان پروردگار نے پیدا کیے، اور پھر پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایک خاص انداز میں پیدا کیا کہ انسان اس کے اندر جیے بھی، رہیں بھی، چلیں بھی، پھرے بھی، سوئے بھی، جاگے بھی، اور پھر اپنی کھیتی باڑی بھی کرے اور پورے کام بھی کرے۔ اس قدر خاص انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھل کر بیان کر رہے ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان جاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله